بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Friends of Pakistan, عظمت والی عرض کر رہا ہوں واللہ ماکرین والماکرین. پروردگار ہم بڑے گناہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایک طاقت عطا فرما جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث بن جائے. شرم و حیا اور عزت و دولت کے تمام سارے پیمانے ہمارے پاس ہیں. ہمیں صرف عقل و شعور کی ضرورت ہے، ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نواز دے جس سے کہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. پاکستان کے معاملات تو بڑے اعلیٰ ہیں، بہت اچھے ہیں. ہمیں اصل میں شہنشاہ ایران کے بارے میں تھوڑا سا جب ہم اس کے دیکھتے ہیں حالات کو، جو اتنا بڑا شہنشاہ تھا، آخری شہنشاہ رہ گیا تھا. جو ہم نے ملکہ الزبتھ کی بھی حکومت ختم ہو چکی تھی، اس کی حکومت قائم تھی. لیکن یہ کہ جو حکومت تھی اس میں اس کا سسٹم بڑا ڈیفرنٹ تھا. وہ اپنا شاہ فہد جو آخری شہنشاہ فہد اس کا جو تھا تاجدار ایران، بڑی طاقت اور بہت ہی دولت مند تھا. دولت کا بھی غرور تھا، طاقت کا بھی غرور تھا، اور ہر شخص کو ہوتا ہے. جس کو بھی یہ طاقت کا غرور اور حکومت کا غرور اور انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے کا اگر سسٹم اس کے ذہن اور اس کے عقل و شعور میں اور اس کے عوام میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ مجھے جو کچھ بھی امام خمینی جو تھے وہ ایک بڑے عالم آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، بڑے قابل انسان تھے. اور وہ جو تھے وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو مذہب اور اسلام کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا سسٹم ایک بنایا ہوا تھا، اور شاہ ایران کا یہ انداز حکومت تھا کہ وہ یہودیوں کو تو پسند کرتا تھا، آتش پرستوں کو تو پسند کرتا تھا، لیکن مسلمان جو نمازی پرہیزگار اور اچھے ایماندار ہوتے تھے ان کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی. اس خلیج کا وجہ یہ تھی کہ جناب وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ صرف اور ہمارے اندر جو طاقت ہے اور ہمارے اندر جو سلسلہ ہے وہ ہم نماز اور روزے اور اس کی وہ نہیں کر سکتے. جو نمازی پرہیزگار ہوتے تھے ان کے ساتھ میں ان کو پسند نہیں تھے، لیکن آتش پرست جو تھے ان کے پاس میں وہ کہلاتے تھے اس زمانے میں جو باقاعدہ شراب کا کاروبار کرتے تھے اور دوسرے دنیا بھر کی عیاشیاں، ان کے نائٹ کلبز ہوتے تھے اور رقص و سرور کی باقاعدہ عیاشیاں ہوا کرتی تھیں. اور میں آپ کو اس کے آگے کی باتیں نہیں بتا سکتا جو کچھ وہاں ہوا کرتا تھا، اور جس طرح کے وہاں رات کو مجرے ہوا کرتے تھے، جس طرح عورتوں کا وہاں تذلیل ہوتی تھی، وہ وہاں سے اس کے زمانے میں، بلکہ اس کا زمانہ جو تھا اس زمانے میں کچھ لوگ مسلمان بھاگ کر کے پاکستان کی طرف بھی آئے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوتا تھا، بڑا ان کے ساتھ سیل لگی ہوتی تھی باقاعدہ. یہ تھا وہاں کا سسٹم اور یہی تھا طریقہ کار. لیکن یہ کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے جو ایماندار اور دیانتدار قسم کے مسلمان ہوتے تھے. ان کے اندر خلیج پیدا ہوئی تھی اور ان کو بڑے سختی کے ساتھ رکھا جاتا تھا. صرف وہاں دو طبقے تھے. ایک طبقہ شہنشاہ کے جو ہوتے تھے ان کے مرید یا ان کے چاہنے والے یا ان کے ساتھی، جو فوج تھی، فوج ان کی 8 لاکھ فوج تھی اور 300 جنرلز ان کے پاس تھے. یعنی اتنی بڑی فوج اور کل 3.5 کروڑ کی آبادی تھی. اب اس اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا کنگ جس کے بعد دولت کی انتہا تھی، اور یہ دولت اس میں اس کی پہلے شادی ہوئی تھی. ونس تھی سریا تھی پہلے. اس سریا جو تھی وہ اس کی بڑی پسند بھی کرتا تھا، اس سے بہت پیار بھی کرتا تھا. لیکن ایران کا وہ تھا تھوڑا سا قانون تھا کہ وہاں پر
کوئی جس سے بچہ نہیں ہوتا تھا اس کے ولی عہد پیدا نہیں کر سکتی تھی تو اسے طلاق لینی پڑتی تھی اور پھر دوسری شادی شروع کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح اس نے فرح کے ساتھ شادی کرائی گئی، سریا کو طلاق دی گئی، اور سریا کو طلاق دینے کے بعد پھر یہ ان کے ساتھ میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ باقاعدہ 11 برس کا تھا، وہ ولی عہد کا اس کو تاج ملایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ حالات وہاں کے یہ خراب بہت زیادہ ہونے لگے تھے۔ یہ جو خاص طور سے یہ لوگ ہوا کرتے تھے جو ان سے مخالف تھے، ان کا باقاعدہ یہ ان کے لیے جاسوس، راتوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کے حالات تھے کہ بہت زیادہ لوگ تنگ تھے، پریشان تھے، لیکن یہ کہ بول نہیں سکتے تھے، وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میرے ایک صاحب جاننے والے وہاں سے لندن سے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر کسی کے گھر پہ اپنے کوئی انجینئر تھا اس کے گھر پہ اسٹے کیا، اور اسٹے کرنے کے بعد میں ان کے گھر پہ کھانے میں جب لنچ کا ٹائم، رات کا ٹائم تھا، جب وہ کھانا لگایا گیا تو اس پر بات ہو رہی تھی، تو وہ بات کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، اور جو خراب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو کنگ ہے یہ بہت ظالم ہے، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے اور بڑا پریشانی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور میں بہرحال یہاں پر رہتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ اور وہ خود ایران کے تعلق تھا، اور وہ ان کا وہ دوست تھا جو پاکستان آ رہا تھا ایران کے راستے سے، بائی روڈ آ رہا تھا۔ غرض یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے جناب وہ ہوا تو امام خمینی اسی زمانے میں ان کو نکال دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور جو ان کے گھر میں بھی بات کرتا ہے ایران کے شہنشاہ کے خلاف، تو پھر وہاں اس کو بھی رات کو جاسوس ایسے تھے۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا نا کہ ان کو اٹھا لیا گیا رات کو، جو صاحب وہاں انجینئر ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ صبح تک انتظار کرتے رہے، اور یہ غائب ہو گئے، اور ان کو کوئی زہر دے کر کے مار دیا گیا، اور پتہ بھی نہیں چلا ان کا، والا وہ زہر دے کے مارا یا ویسے مارا یہ اندازہ نہیں ہے، رات سے غائب تھے وہ، یعنی سونے کے لیے وہ بھی گئے، سونے کے لیے وہ بھی گئے، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ گھر کے اندر وہ جاسوس تھا، وہ جو جاسوس تھا ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ اس کا شہنشاہ کا جاسوس تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ تو زندگی اتنی مفلوج کر دی گئی تھی۔ اسی طرح ان کو نکال دیا گیا تھا، جو پاکستان مسلمانوں کے بڑے پیشوا بھی تھے، نمازی پرہیزگار، اور ان باقاعدہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہاں پر جو امام باڑا ہوا کراتے تھے وہ اس کو بھی وہاں نہیں زیادہ وہ ان کی نگرانی کی جاتی تھی۔ مختصر عرض کر دوں کہ جناب شہنشاہ ایران نے اس قدر پابندیاں لگائیں کہ وہ جو اپنے اور سختیاں بڑھا دیں، تو پھر انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ اپنا امام خمینی نے فرانس میں وہ ایک اس میں کہنا چاہیے گھر سے اپنے ملک سے نکالے ہوئے ایک بیچارے، وہ کہنا چاہیے کہ ملک بدر کیے ہوئے تھے، ان کو وہاں رہتے تھے وہ 13 سال سے 12 سال 11 سال سے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے پلان یہ کیا کہ افغانستان ایران کے حالات بہت خراب ہیں، تو ان کے لیے وہاں جانا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ اکیلے وہ شخص تھے، ان کو باقاعدہ چارٹرڈ پلین ان کو پرووائڈ کیا گیا، اور ہم نے فرانس سے خاص طور سے، کیونکہ فرانس نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے خلاف باتیں شروع ہو گئی چکی تھی، اور تکبر اور اکڑ اور وہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ ایک شہنشاہ کے اندر موجود تھا۔ اس شہنشاہ نے جو اس کا سلسلہ کیا گیا، اس کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا اناؤنس کیا کہ میں فلانی ڈیٹ کو میں تہران پہنچ رہا ہوں۔ تہران ایئرپورٹ تھا، اور تہران اس کے بعد کیپٹل بھی تھا۔ انہوں نے تہران پہنچنے کا پروگرام بنایا اور تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نے بہت کوشش کی شہنشاہ ایران نے کہ کسی طریقے سے آپ کو کوئٹہ میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں، یا کوئٹہ میں لینڈ کرا دیتے ہیں، یہاں ہم آپ کو لینڈ نہیں کرنے دیں گے، اور آپ کا پلین کو اڑا دیں گے، فلانا کر دیں۔ بڑا تھریٹ بھی کیا، بہت غصہ کیا، بہت۔ اس کے بعد یہ چونکہ طاقت کا نشہ جو ہے وہ انسان کو ابھی ختم نہیں ہوا تھا،
وہ لینڈ کرنے کے لیے اس نے کہا نہیں، میں لینڈ کروں گا تہران میں. اکیلا شخص تھا، تہران میں لینڈ کرتا ہے، اور لینڈ کرنے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو عوام جو باہر نکل آتے ہیں، اور وہ سارے جتنے بیریکیڈز لگائے جاتے ہیں وہ بیریکیڈز ہٹا دیے جاتے ہیں. جب بیریکیڈز ہٹا دیے جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ جناب وہ سارے بیریکیڈ جو اٹھانے والے وہ جو لوگ تھے وہ سب باہر نکل آئے، اور پھر وہ فوج وہاں سے ہٹ گئی، اور کچھ فوج جو تھی وہ جو چھوٹے لیول کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مدد بھی کی، اور وہیں پر ہی انہوں نے بھی سرنڈر بھی کر دیا اور ان کے ساتھ ہو گئے. اس طرح کا واقعہ جب ہوا تو شاہ ایران نے جب دیکھا کہ میرے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ اپنا ایک پلین لے کر کے اور اپنی اہلیہ کو لے کے اور اپنا جو ولی عہد کو لے کے یہ فلائی کر گئے، اور باقی فوجی جنرل جو تھے وہ سارے گھیر لیے گئے، اور وہ پکڑ لیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. سوری. اس طرح یہ سسٹم چلتا ہے. اور وہ جب گھیر لیا گیا اور یہ سپلائی کر گئے تو انہوں نے جا کے امریکہ میں ان کی اسٹیٹس ہوتی تھی، بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں جس کے اوپر بریگیڈیئر رینک کا آدمی باقاعدہ وہ رہتے تھے اور رکھے ہوئے تھے جو اس کو سنبھالتے تھے. اتنی بڑی اسٹیٹس تھیں اور دولت کی کمی نہیں تھی. یورپ میں اور دوسری جگہ پر بھی اسٹیٹ تھی. اس طرح انہوں نے جناب یہ اس کو پورا وہ کیا ہوا تھا. شہنشاہ ایران کے لیے پھر وہ جو وہاں پر بھی لینڈ کرنا منع کر دیا گیا. ان کو امریکہ میں لینڈ کرنے کے لیے اور یورپ میں لینڈ کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ روک دیا گیا. اور لوگ چونکہ ان کے بھی مخالف تھے، انہوں نے ان کے لیے انور سادات ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کے اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہو چکا تھا، وہ ان کے ساتھ میں انور سادات کی بیٹی کے ساتھ میں اور ان کے بیٹے کے ساتھ میں. وہ جو نکاح ہوا تھا تو ان کا مجبور تھے وہ اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے. ان کا بڑا محل تھا، اس محل کے اندر باقاعدہ ان کو ٹھہرنے کے لیے جب پلان کیا گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کی وہ پہنچ چکی تھی کہ اگر تم نے اس کو اسٹے دیا، اگر اپنے یہاں ٹھہرایا تو پھر ہم اس کو وہاں پر بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس کے خلاف سازش ہے. اور وہ باقاعدہ یہ جو سازش کا وہ تھا اس میں ان کی جان کو خطرہ تھا. ان کو بجائے وہاں پیلس کے اندر ٹھہرانے کے انہوں نے استبل کے اوپر 3 کوارٹر بنے ہوئے تھے، اس میں ایک کوارٹر میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور ان کو باقاعدہ بڑی ہائٹ وہ دی گئی، اور بہت خاموش میں ان کو ایسی جگہ پہ ٹھہرایا کہ جس میں ان کو کور بھی کیا ہوا تھا چاروں طرف سے. لیکن یہ ہے کہ وہ تیسرے دن ہوتا یہ ہے کہ شہنشاہ کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے. اور قتل نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کہ ان کو زہر دے کر کھانے میں وہاں پر. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو امریکہ کا جو وہ ہے سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس نے باقاعدہ وہاں پر بھی ان کو زہر دلوا کے مارا. چونکہ ان کی دشمنی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے امریکہ نے ان کی جتنی دولت تھی وہاں بلینس آف ڈالرز ان کا اکاؤنٹ بینک میں رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بلینس آف ان کی وہ پراپرٹیاں تھیں، وہ جو لینڈ تھی، وہ جو اسٹیٹ تھی ساری، وہ اسٹیٹ جناب ان کی قبضہ کر لی گئی تھی. اور اس کے وہ امریکہ کا یہی وہ ہے، طریقہ کار بھی یہی ہے، وہ ہر آدمی کی شہرت تک پہنچ جاتا ہے. وہ کسی کا دوست تو خیر ہو نہیں سکتا. ایک زمانے میں اس کا بہت دوست تھا، اسی وجہ سے شہنشاہ کے بڑی تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن وہ بعد میں اس نے بہانہ بنا کے یہ کہ اس کے ساتھ کسی دولت پر قبضہ کرو اور اس کو ختم کراؤ. اور وہ واقعی اس کو ختم کرانا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سی ساز باز بھی تھی. اندرونی کہانیاں امریکہ کے ساتھ ان کی جو تھی وہ بھی بڑے جانی پہچانی تھی، اور معاملات بڑے خراب تھے. اسی وجہ سے یہ ہوا. اور پھر جب بعد میں خمینی کا جب رول ہوا تو خمینی کی جگہ بہت اعلیٰ قسم کی حکومت بنائی، اور اعلیٰ حکومت میں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ انہوں نے 300 جنرلز جو تھے ان جنرلز کو کوئی معافی نہیں دی گئی، کچھ نہیں دیا گیا. روزانہ صبح کو ایک جنرل کو پھانسی دی جاتی تھی، اور اس طرح 300 جنرلز کو
باقاعدہ سب کو پھانسی دی گئی اور باقی فورسز کو جو ہے وہ ان کو سزائیں دی گئی، اور جن جن کو پنش کیا گیا ان میں سے کرنل لیول تک کے لوگ تھے جن کو باقاعدہ پنشمنٹ دی گئی۔ اس پنشمنٹ میں یہ ہوا کہ ان کو یا تو پھانسی دی جاتی یا ان کو ہینگ کر دیا جاتا، یا گولی مار دی جاتی۔ وہ باقاعدہ روزانہ ایک جنرل ضرور مارا جاتا تھا، باقاعدہ وہ خود خلیفہ اپنے سامنے مرواتے تھے۔ یہ تھی وہاں کی داستان۔ اس ظلم جو ہے وہ کبھی اس طرح مٹ نہیں سکتا، ظلم جو ہے وہ رک سکتا ہے، رہ جائے، کچھ عرصہ چل سکتا ہے، لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ظلم آخر مٹ کے رہتا ہے، ختم ہو کے رہتا ہے، اور وہی ہوا۔ وہ طاقتور اور وہ طاقت کے نشے میں اوقات بھول چکے تھے اپنی۔ بہرحال یہ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو مین پاور 25 کروڑ کی ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے۔ ہماری طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ غربت اور افلاس بڑھ چکا ہے انتہا سے زیادہ، پاکستان میں تباہی کا راج ہے اور بربادی کا راج ہے۔ جو اپنے اشرافیہ ہے، جو یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ تو عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے، اتنے عذاب میں ہے۔ گیس مہنگی جان بوجھ کے کی گئی ہے تاکہ ان کو تباہی کی جائے، گیس مہنگی کی گئی ہے، پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، کھانے روزی روزگار کے لیے ان کی مشکل ہے، زندگی عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کے اوپر سے یہ ہے کہ ان کو اور مہنگائیاں کی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں۔ جو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اسی لیے ان کو سزا دینی چاہیے، عذاب میں ڈال دیا انہوں نے عوام کو۔ اگر وہ انصاف کرتے تو آج پاکستان خوشحالی کا ہوتا تھا۔ لہذا عوام کی یہ تمام وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو قاضی عیسیٰ کو اس کو نکالا جائے نوکری سے، اور دوسرے یہ جو عمر فاروق ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد، اس کو نکالا جائے، اور جتنی بھی کرپٹ مافیا ہے پاکستان کی اور یہاں کی جو ہماری، ان کے ساتھ میں بھی وہی کیا جائے، ورنہ یہ کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان میں جتنے بھی زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، شہباز شریف مافیا، جن کو آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کو سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ اپنا لوٹ مار مچا رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، 50 سال سے لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سہارا دیا تو یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے، اور پاکستان تباہ ہونے والا ہے۔ اگر یہ کولیپس ہو چکا ہے، اگر ہم مزید اس کو کولیپس کریں گے تو بچنا اس کا مشکل ہے۔ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کولیپس تو ہو چکے ہیں، لیکن عذاب الہی جو ہے اس کا ہمارے پر نازل ہونا جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم اس لیے کہ ہم ایمانداری دیانتداری سے کسی انسان کے ساتھ سلوک نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ایک انقلابی وہ لے کے آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔